ہماری گفتگو کا عنوان حب رسول آداب اور تقاضے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ میرے عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مہینے میں آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم آخرت کی طرف کوچ فرمایا۔ اس طرح اس ماہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک خاص مناسبت ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی دن اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب اس کے دل کی دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد نہ ہو۔ لیکن حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ کی خصوصی نسبت کی وجہ سے عام طور پر اس موقع پر زیادہ جلسے کیے جاتے ہیں، اخبارات اور رسائل کے نمبرات نکلتے ہیں اور مختلف طریقوں پر سیرت طیبہ کے تذکرے کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عظمت اور تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت ہمارے ایمان کا جزو اور ہمارے دین کا اساس ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس امت کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو غیر معمولی جذبہ کار فرما ہے، دوسرے مذاہب کے متبعین میں اپنے پیشواؤں کے متعلق اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ملتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے محبوب ترین ہستی ہے، اس کو اپنے وجود سے ہی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اگر اس کا سینہ اس جذبے سے خالی ہو تو وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ محبت کے تقاضوں میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ انسان محبت کا اظہار کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو مومن کے لیے معراج ہے، لیکن انسان تو دنیا میں بھی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے اظہار محبت کے بغیر چین نہیں ملتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فطری تقاضا آپ سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اظہار محبت کا طریقہ کیا ہو؟ تو محبوب کے لحاظ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، استاد اور شیخ سے بھی محبت ہوتی ہے، اور شاگرد و مرید سے بھی، شوہر اور بیوی میں بھی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے وہ بھی محبت کرتے ہیں، اور دوستوں میں بھی باہم محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ہر جگہ اظہار محبت کا ایک ہی انداز نہیں ہوتا۔ اظہار محبت میں دو باتوں کو خاص طور پر خیال ملحوظ ہوتا ہے۔ اظہار محبت میں دو باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے: محبوب کا مقام و مرتبہ، اور محبوب کی پسند مقام و مرتبے کا لحاظ بے حد ضروری ہے۔ ایک شخص اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے محبت کے جو بولتا ہے، جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اگر وہی الفاظ وہی طریقہ اپنے ماں باپ سے کہے اور وہی طریقہ ان کے ساتھ اختیار کرے تو یہ محبت کی بجائے بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص کو جو شے پسند نہ ہو، آپ اس کی پسند و ناپسند کی پرواہ کیے بغیر اس کی ناپسندیدہ شے بطور اظہار محبت کے اس کے سامنے پیش کر دیں تو یا تو اسے بیوقوفی سمجھا جائے گا یا تمسخر سمجھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں بھی ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے بعض شعراء نعتیہ اشعار کچھ اس طرح کہتے اور پڑھتے ہیں کہ جیسے اپنی محبوبہ کے گیس و عارض کی تعریف کر رہے ہوں اور اس کے سراپا کا نقش کھینچ رہے ہوں۔
ظاہر ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا ناشائستہ طریقہ ہے۔ اخبارات میں ایک طرف ایسا اشتہار ہوتا ہے جس کا تعلق ملبوسات کی دکان سے ہے، اور جسم میں نیم عریاں شکل میں آنچل لہراتی ہوئی برہنہ عورت کھڑی ہوتی ہے، اور ٹھیک اسی کی پشت پر اور نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ذکر ہے۔ سوچئے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کاغذ کی ایسی جھنڈیاں تیار کی جاتی ہیں جن پر کلمہ طیبہ ہوتا ہے اور جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہوتا ہے، اور یہی جھنڈیاں چند دنوں کے بعد، چند ایام کے بعد زمین میں قدموں سے پامال کی جاتی ہے۔ کیا یہ بے احترامی نہیں ہے؟ افسوس کہ اظہار محبت کے نام پر کتنی ہی ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے خلاف ہیں۔ بہت سی باتیں جو اختیار کی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے کے عمل سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان سائے سے محروم ہوتا ہے اور وہ ماحولیاتی توازن متاثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی نالی راستے پر نکالنے سے روکا تاکہ تعفن پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کچرا اور تکلیف دہ چیزیں ڈالنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ ارشاد ہوا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی ایمان میں داخل ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، تکلیف دہ چیز راستے کی رکاوٹ بھی ہے۔ راستے میں ایسی چیزیں رکھتے نا کہ ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہو، لوگوں کو، آنے جانے والے لوگوں کو اس سے پریشانی ہو، اس طرح کھڑا ہو جانا کہ چلنے والوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہو، اس اذا یعنی تکلیف دہ چیز میں داخل ہے جس کے ہٹانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسی ریکارڈنگ لگانا کہ محلے کے لوگوں کے لیے سونا دشوار ہو جائے یا بیماروں کو تکلیف ہونے لگے، ایذاہی کی ایک شکل ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کسی جگہ جاتے تو ایسی آواز میں سلام فرماتے کہ جو لوگ بیدار ہوں وہ سن لیں اور جو لوگ سوئے ہوئے ہوں ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ فَيَجِيءَ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقَظُ نَائِمًا وَيَسْمَعُ يَقْظَانًا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید بھی بہت اونچی آواز میں پڑھنے سے ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زور زور سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ تم سب اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہے ہو، لہذا ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے سے آواز بلند نہ کرو۔ ألا إن كلكم مناج ربكم فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہنے میں بھی بہت بلند آواز کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم بلندی پر چڑھتے تھے تو تکبیر کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے آپ پر نرمی سے کام لو، تم کسی ایسی ذات کو نہیں بلا رہے ہو جو سنتا نہ ہو یا موجود نہ ہو، بلکہ اس رب عظیم کو پکار رہے ہو جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا اور تم سے قریب ہے۔ لا تدعون اصم ولا غائبا تدعون سمیعا بصیرا قریبا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے ریکارڈ بجانا کہ جن کی آواز لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو، جلسوں کے اسپیکر اتنی دور دور تک پھیلانا کہ لوگوں کی نیند میں خلل ہو جائے، ایسے طریقے اختیار کرنا جو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول خرچی نہایت ناپسند تھی۔ قرآن مجید میں تقریباً 20 آیاتوں میں فضول خرچی کو منع کیا گیا ہے۔ یوں ارشاد فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے اور کپڑے ہی میں نہیں بلکہ صدقہ کرنے میں بھی اسراف نہ ہونا چاہیے۔ تو بتائیے میرے عزیزو،
اس طرح کے جو آج محبت رسول کے نام پر جو خرافات اور جو فضول خرچیاں اور جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے جو کام کیے جاتے ہیں، جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام کا، کیا یہ رسول اکرم کی محبت کی بے حرمتی نہیں ہے؟ صدقے میں اسراف کا مطلب یہ ہے کہ کسی خیر کے کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے، یا اتنا خرچ کر دیا جائے کہ خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے حالات پیدا ہو جائیں۔ فضول خرچی کی دو صورتیں ہیں، کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے یا کسی بے جا کام میں خرچ کیا جائے۔ اب غور کریں تو ربیع الاول میں اظہار مسرت کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں بعض صورتیں یقیناً فضول خرچی کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے، نہ کہ آپ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا، اظہار مسرت کے لیے جو جلسے جلوس کیے جاتے ہیں اور جن میں نمازوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، نمازیں ترک کی جاتی ہیں اور سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے، مجھے بتاؤ یہ جلسے جلوس کہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار محبت کا طریقہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ رسول اکرم کو خوش کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کی محبت کے اظہار کا بیجا اور آپ کی ناپسندیدگی اور آپ کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے اور آپ کی محبت کی بے حرمتی ہے۔ ان میں بعض صورتیں یقیناً فضول خرچی کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے، نہ کہ آپ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ناپسند تھی وہ ہے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس و پوشاک اور تہذیب و تمدن میں بھی غیر مسلموں کی مماثلت کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن خاص کر دینی امور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات حد درجہ ناپسند تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شامل ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے نکلنے، سورج کے نصف آسمان پر رہنے اور سورج کے ڈوبتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ جو قوم آفتاب کی پرستار تھی، جو قوم آفتاب کو پوجتی تھی، جو قوم سورج پرست تھی، وہ انہی اوقات میں آفتاب کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یہودی دیر سے روزہ افطار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو افطار میں اجرت کا حکم دیا ہے۔ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مزید ایک روزہ ملا کر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو دیپ جلانا، چراغاں کرنا ہمارے ہندوؤں بھائیوں کا شعار ہے، وہ چراغ جلا کر دیوالی مناتے ہیں اور اس سے ان کا ایک مذہبی تصور متعلق ہے۔ عیسائی حضرات کرسمس کے موقع پر 5 پہلو ستاروں کی شکل میں روشنی کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے یہاں بھی اس سے ایک مذہبی تصور متعلق ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی نے کسی اسلامی تقریب کے لیے اس کی دعوت نہیں دی یا اس طرح کا عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح رنگ پھینکنا ہمارے برادران وطن کا طریقہ رہا ہے اور اس کے لیے مستقل طور پر ہولی کا تہوار مناتے ہیں۔ اسلام نے ایک دوسرے پر رنگ پھینکنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کہیں ہم غیر مسلموں کے مذہبی اور تہذیبی شعائر کی طرف قدم تو نہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھپی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ وہ روز روشن اور روشن آفتاب کی طرح ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہم ان کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کو جان سکتے ہیں اور ان کے ترازو میں اظہار محبت کے ان طریقوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں جن کو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ ہم اس ماہ میں ضرور اپنی خواہش، اپنی خوشی کا اظہار کریں، لیکن طریقہ ایسا ہو کہ وہ شریعت کی میزان میں بھی درست ہو اور اس سے دینی نفع بھی ہو۔ اظہار مسرت کا ایک بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس یادگار مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پڑھنے اور اپنی نئی نسل تک اس کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر زبان میں سیرت کا لٹریچر موجود ہے۔ یہ کتابیں مختصر بھی ہیں، متوسط ضخامت کی بھی اور ضخیم بھی۔ ہم خود ان کا مطالعہ کریں اور اپنے مطالعے کو نئی نسل تک پہنچائیں، خواتین اور بچوں کو سنائیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں
اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلباء و طالبات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد اور پاک بیویوں کے نام تک یاد نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو واٹس ایپ اور جو فیس بک اور جو انسٹاگرام اور جو یوٹیوب اور جو اسٹیٹس پر جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، جو بے ادبی کی جاتی ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کیا یہ بے حرمتی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ اگر ان سے آپ کے صحابہ کا نام دریافت کیا جائے تو چاروں خلفاء کے بعد کم لوگ ہوں گے جو کسی 5ویں صحابی کا نام بتا سکیں گے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10-20 واقعات بھی ان کو معلوم نہیں ہے، اور محبت رسول میں سب سے آگے اوپر نکلتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات آج سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان کرتے ہیں۔ کیا یہ بات محبت کے تقاضے میں داخل نہیں ہے کہ انسان اپنے محبوب کو جانے، پہچانے اور دوسروں سے اس کا تعارف کرائے؟ آئیے میرے بھائیو، اس مہینے کو ہم لوگ سیرت کے پڑھنے اور اپنی نئی نسل تک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا مہینہ بنائیں۔ اس کے لیے ایک منصوبہ بنائیں، کوئی پروگرام منعقد کریں اور بچوں کو انعام دے کر انہیں سیرت نبی سے واقف کرائیں اور انہیں انعام سے نوازیں تاکہ ان کے اندر حوصلہ افزائی پیدا ہو، ان کے اندر حوصلہ بڑھے۔ اظہار محبت کا دوسرا مناسب طریقہ یہ ہے کہ ہم برادران وطن تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نواز تعلیمات کو پہنچائیں۔ اس وقت مغرب کی جانب سے ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے، یہ تمام واقعات آپ کے سامنے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور ہم اس احتجاج میں حق باجانب بھی ہیں، لیکن یہ ایک مسئلے کا پائیدار اور مستقل حل نہیں ہے۔ اس کا اصل حل یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہنچائیں، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاقی کے واقعات اور انسانیت نواز تعلیمات کو عام کیا جائے، اور آپ کی سیرت پر عمل کیا جائے، اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور چہرہ آپ کے طریقے پر رکھا جائے، داڑیاں اپنے چہروں پر سجائی جائیں، مقامی زبانوں میں سیرت کا لٹریچر زیادہ سے زیادہ مقدار میں شائع کیا جائے، اور ایک غیر مسلم بھائی تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم سب صاحب استطاعت مسلمان یہ طے کر لیں کہ وہ انگریزی، ہندی یا ہندوستان کے کسی مقامی زبان میں موجود سیرت کی کتاب کے 100 تا 1000 نسخے اپنے برادران وطن تک پہنچائے گا، ہاسپٹل جا کر مریضوں میں، ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈوں پر جا کر مسافروں میں، اسکولوں اور کالجوں میں جا کر اساتذہ اور طالبات میں تقسیم کرے گا، تو یقیناً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی اظہار ہوگا۔ اس طرح غلط فہمیوں کے بادل چھٹیں گے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پہچانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت لوگوں کے دلوں میں بیدار ہوگی۔ اظہار محبت کا تیسرا طریقہ جس کی خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ گھروں میں ایسا ماحول بنائیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ ہر مسلمان، ہر فرد، ہر نوجوان، ہر خاندان طے کرے کہ کم از کم اس مہینے میں ہم سب مل کر، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر فرد 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور آئندہ بھی سہولت کے ساتھ لحاظ سے اس کا سلسلہ جاری رکھے۔ ہر روز کم از کم ایک مرتبہ 1000 درود شریف کا ورد کرے، تو آپ کی احسان شناسی کا مناسب اظہار ہوگا، کیونکہ امت کا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور درود کی یہ کثرت انشاءاللہ آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں حصہ دار بنائے گی۔ اگر ہم سیرت کا پیغام مسلمانوں تک پہنچا کر غیر مسلموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف کرا کر اور درود شریف کی کثرت کے ذریعے آپ سے محبت و تعلق کا اظہار کریں، تو یہ اظہار محبت کی کتنی بہتر، مفید اور ثمر آور صورت ہوگی، اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے چہروں پر، میرے نوجوان بھائیوں، اپنے چہروں پر داڑھی سجائیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں۔ آپ کا چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، بات کرنے کا، کاروبار کرنے کا، دوسرے سے بات کرنے کا، سفر کرنے کا طریقہ کیا تھا، دوستوں سے ملنے کا طریقہ کیا تھا، گھر کے اندر کیا ماحول تھا، تجارت کرنے کا کیا طریقہ تھا، دوستوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہچانیں کہ آپ کے طریقے کیا تھے، آپ کس طریقے پر اپنی زندگی گزارتے تھے، ان طریقوں کو اپنائیں تو انشاءاللہ یہ ظلم و تشدد کے بادل جو آج ہم پر چھائے ہوئے ہیں، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ تمام ختم ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری دنیا کے اندر پہچانی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے تو آپ سے محبت کا جذبہ بھی بڑھے گا اور آپ سے محبت بھی بڑھے گی۔ کاش ہم سب ٹھنڈے دل سے اور دینی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس مسئلے پر غور کرتے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فضول خرچی اور خرافات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔